اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے لعلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 عطائیں ہیں جو اللہ پروردگار مومن کو دیتا ہے۔ جب کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں بڑی عطا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ بندہ جنتی ہوتا ہے، بندہ متقی ہوتا ہے۔ بندہ متقی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور بندہ متقی ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تمام ایمان والوں کو اللہ پروردگار نے اپنے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ جو اللہ پروردگار کا بڑا انعام ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس انعام کے اظہار میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں کہ جس طرح آج تمہیں میں تقوی کے اندر اپنا ساتھ دے رہا ہوں، اسی طرح میں نے اپنے بندوں کو تقوی کے اندر پہلے جو آئے تھے ان کو بھی اپنا ساتھ دیا ہے۔ روزے میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ پروردگار کا حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ ایک حکم کی تعلیم ہے کہ روزہ کیسے رکھو۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنتا ہے تو یہ ہے سمیعنا، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کے حکم کو سنا ہی نہیں تو اس نے روزہ کب رکھا ہے؟ یہ پہلی مہربانی ہے کہ اللہ پروردگار حکم دیتا ہے اور مومن اس حکم کو سنتا ہے۔ دوسری مہربانی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، بتاتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ روزے میں کھانا نہیں ہے، روزے میں پینا نہیں ہے، روزے میں مباشرت نہیں کرنی۔ پہلے مومن حکم سنتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے۔ آج ہم روزے سے ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام و اکرام ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے مومن کہا ہے، کہ ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے۔ یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ کوئی کیا ہو گیا ہے، بھائی وہی ہو گیا ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ پروردگار کا حکم ہے کہ یہ سارا کچھ میرے حکم میں ہوتا ہے، اور نیکی کی تعلیم میں دیتا ہوں، نیکی کا حکم میں دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ نیکی کی توفیق دینے والا اللہ پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی کی توفیق نہیں دے سکتا، کہ حکم بھی اللہ کا ہے، اور حکم کی تعلیم کہ کیسے روزہ رکھو، روزے میں کیا کرو، یہ سارا کچھ بھی اللہ پروردگار کی تعلیم ہے جو اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہی کہتا کرتا ہے جو اللہ پاک کا حکم اور اللہ کے حکم کی تعلیم ہے۔ روزے میں 3 چیزیں ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام و اکرام اللہ روزے میں کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے روزے میں کہ روزہ رکھو، پھر حکم کی تعلیم ہے کہ کیسے روزہ رکھو۔ مومن نے روزہ بھی رکھا ہے، اور روزے کی تعلیم میں کھاتا بھی نہیں ہے، روزے کی تعلیم میں روزے میں پیتا بھی نہیں ہے، روزے کی تعلیم میں روزے میں مباشرت بھی نہیں کرتا۔ جب کوئی اللہ کے حکم کی تعلیم میں روزہ رکھتا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے اسے متقی بنا دیا ہے، اسے تقوی عطا کر دیا ہے۔ تقوی 11 مہینے میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حکم میں ہیں۔ یہ ساری حکمی عبادتیں ہیں۔ حکمی عبادتوں میں ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے میں ہمارا عمل بھی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن روزے میں ایسا نہیں کرتے۔
روزے میں صرف روزہ ہوتا ہے. روزے میں 3 کام ہیں: کھاتے نہیں، پیتے نہیں، مباشرت نہیں کرتے. یہ روزہ ہے. 11 مہینے ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے عمل ہے سارے کے سارے جو ہم نے کیے ہوتے ہیں. اب اللہ پروردگار اپنا فعل ہمیں دے دیتا ہے جو روزے میں ہم کرتے ہیں. اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ مباشرت کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پروردگار کا فعل ہے. اور اللہ پروردگار نے ہمیں وہ عبادت دے دی ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے، جس کی جزا بھی اللہ پروردگار خود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ روزہ ہے جو بندے کو تقویٰ عطا کرتا ہے. تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا اور بتاتا ہے بندہ وہی کرے. اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے کہ نماز جو ہے اسے بے حیائی برے کاموں سے روک دے، اور نماز جو ہے اللہ کی ملاقات ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. لیکن ہماری وہ نماز نہیں ہوتی، ہمارا وہ عمرہ نہیں ہوتا، ہماری وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. کوئی ہمارا عمل ہے 11 مہینے کا جو جیسے اللہ نے ہمیں چاہا اور بتایا ویسے ہو جائے؟ نہیں ہوتا. لیکن روزہ دیکھ لیجیے، اللہ چاہتا ہے یہ کھائے نہ، یہ پیے نہ، یہ مباشرت نہ کرے. اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں تعلیم بھی یہی دی ہے. جو اللہ نے چاہا ہے، جو تعلیم دی ہے، دیکھیے وہ ہو گیا ہے. اسے کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب اللہ نے ہمیں تقویٰ اس میں دیا ہے. اب دیکھیے روزے میں 3 چیزیں ہیں. ایک حکم ہے جسے ہم نے سنا ہے، سمینا سنا ہے. ایک حکم کی تعلیم ہے، وَأَطَعْنَا جسے ہم نے مانا ہے. یعنی حکم کی تعلیم جو ہے اس پر ہم نے عمل کیا ہے. اب جب ہم نے عمل کیا تو وہ عمل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا فعل ہے کہ اللہ کھاتا، اللہ پیتا، اللہ مباشرت نہیں کرتا. وہی اللہ نے فعل ہمیں دے دیا ہے. ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. تو یہ اللہ کی حمد و ثنا جو اللہ نے خود بے عیبی کے اظہار میں کی ہے، وہی دیکھ لیے حمد و ثنا اللہ نے ہمیں بے عیبی کے اظہار کے لیے ہمارے عمل میں رکھ دی ہے. اب دیکھیے یہی وہ بات ہے لعلکم تتقون. جب تم متقی ہو جاتے ہو تو اس بات کو جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ پروردگار تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اب یہ تقویٰ بھی خود دیتا ہے اور اللہ ساتھ بھی ہمارے خود ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ہی ہمیں تقویٰ دے، کون ہمیں تقوی سے نکال سکتا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کو کون منع کر سکتا ہے؟ یا ہمیں کون اللہ سے جدا کر سکتا ہے؟ یہ روزہ بڑی عطا ہے. قسم خدا کی یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ 1 مہینہ ہے سال میں، لیکن اتنی بڑی عبادت ہے. اگر ہمیں پتہ ہو جائے نا کہ روزے میں اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ پتہ تو اللہ بتا رہا ہے نا. جنہیں پتہ نہیں ان کے بارے میں اگر پتہ ہو جائے، وہ یہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزہ رہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی